अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लैलत उसरिया बी ऊतिया बिदाबतिन दूनल बगलि व फ़ौक़ल हिमार युक़ालु लहु बुर्राक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, और रजब का महीना अहमियत का हामिल है। तारीख़ी पस मंज़र के लिहाज से
اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو سال بھر کے 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک حرمت والا مہینہ وہ رجب کا ہے، اور تاریخی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے یہ اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ واقعات اس میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں بھی جو راجح ترین قول ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، کہ جس مہینے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں، ظہور نہیں ہوا ان کا، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا تاریخی لحاظ سے 22 رجب کو 21 سال تک شام کے گورنر رہنے والے اور 19 سال تک پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرانے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات وہ 22 رجب کو ہے، جو گزشتہ دنوں گزرا ہے، اور کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے جشن منایا ہے اس دن میں، اور کچھ ہمارے سادہ لوگ بھائی جو ہوتے ہیں وہ کنڈوں کے نام سے اس حرام کام کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ جس دن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہو، مومن اس دن جشن نہیں منا سکتا۔ یہ زہر بڑے طریقے سے ڈالا گیا ہے سنی مسلمانوں کے اندر، اور جاہل لوگ جو ہیں آج بھی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ 22 رجب سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کا دن ہے، اور 27 رجب کو راجح ترین قول کے مطابق 27 رجب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کا سفر کروایا ہے۔ اگرچہ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے پچھلے جمعے سے تعلق رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غذائیں ہیں وہ اناؤنس ہماری طرف سے کیا گیا تھا، لیکن انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ اسی عنوان پر اللہ کی توفیق سے ہم پڑھائیں گے، کیونکہ یہ 27 رجب اس اگلے جمعے سے پہلے آئے گی تو بہت سی بدعات بھی ہوتی ہیں معراج کے نام پر 27 رجب کی رات کو اور دن کو، تو اس مناسبت سے کیونکہ یہ واقعہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں ہمارے نبی کی اللہ نے شان، عزت، مقام اور مرتبہ بلند کیا ہے، اس میں اللہ نے آپ کو بڑی بڑی علامات اور نشانیاں دکھلائی ہیں، تو سبق بھی ہے، محبوب کی عظمت کے تذکرے بھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے عرفہ مقام کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو ایمانیات کا حصہ ہے۔ اسی لیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اختصار کے ساتھ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ کریں گے، اگرچہ اس میں شارحین نے بہت سا اختلاف لکھا ہے، بعض ائمہ نے 9 مختلف طریقیں لکھی ہیں جس میں آپ کو معراج کروائی گئی، اور بعض نے 7 اقوال بیان کیے، بعض نے 5 اقوال بیان کیے، اختلاف ہے، اور شریعت کا اسلوب بھی اس میں یہ ہے، شریعت اس چکر میں پڑتی نہیں ہے کہ تم نے اس کی طریق کو تلاش کرنا ہے، شریعت نے جو مقصد بیان کیا ہوتا ہے شریعت اس مقصد کی طرف نہ توجہ دلواتی ہے، یعنی معراج کی رات میں نشانیاں کیا ہیں ایمان والو اس پہ نظر کرو، یہ تعداد، یہ دنوں کا ہونا اللہ کے ہاں یہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ آپ سورہ کہف بہت سارے بھائیوں نے آج پڑھی ہوگی اور کچھ جا کے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے، غار کے اندر ان کی تعداد کا تذکرہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 بندے تھے غار میں، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض وہ تھے انہوں نے کہا 5 تھے
چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ نے کہا 8 تھے، 9واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے محبوب آپ نے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا، تعداد مقصد نہیں ہے، مقصد پتہ کیا ہے؟ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، وہ سبق حاصل کرے۔ تو یہ تعداد میں پڑھنا، دنوں کا تعین کرنا، یہ اسلام کا مطمع نظر ہے بھی نہیں۔ حضرات توجہ کیجئے، بہت اہم واقعہ، اسباب کیا بنے واقعہ معراج کے۔ محبوب کو آپ کو 7 ہجری یعنی نبوت کا 7واں سال تھا، بائی کاٹ کیا گیا محبوب کا۔ 3 سال تک آپ نے شیب ابی طالب کے اندر وہ 3 سال گزارے، بڑے اذیت والے وہ 3 سال سے، اس میں بڑا محبوب کو درد پہنچایا گیا ہے۔ آپ کے غمخوار چچا ابو طالب وفات پا گئے، پتہ ہے نا ڈھال بن جاتے تھے، اور روب بڑا تھا ان کا پورے عرب میں اور بالخصوص مکے میں بہت روب تھا۔ کوئی آپ کے طرف لپکتا ابو طالب آڑ بن جاتے، مجھ سے گزرو گے تو میرے بھتیجے تک پہنچو گے۔ کمال محبت کی ہے ابو طالب نے آپ علیہ السلام سے۔ چچا ابو طالب وفات پا گئے، آپ غمگین سے اپنے چچا کی وفات پر پریشان سے چچا کی وفات کر ابھی مزید کچھ ایام گزرے، آپ کی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی وفات پا گئی۔ اور پتہ ہے نا سیدہ خدیجہ بھی محبوب کی وہ بیوی ہے جنہوں نے غمخواری کی انتہا کر دی۔ امیر زادی ہونے کے باوجود، دولت مند ہونے کے باوجود، آج تو نخرے مان نہیں نہ ہوتے بیبیوں کے، میرا جی پیکا بڑا تگڑا ہے، خامند کو بھی تگنی کا ناج اور گھر والوں کو بھی تگنی کا ناج، لیکن ماں خدیجہ نے دولت کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، محبوب کی خدمتوں کی انتہا کر دی ہے ماں خدیجہ نے۔ ماں خدیجہ بھی وفات پا گئی، محبوب کی پیاری زوجہ محترمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، آپ کا غم مزید بڑھا، اور دونوں کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کی تکلیفیں اور بڑھ گئی، پریشانیاں بڑھ گئی، محبوب غمگین رہا کرتے تھے۔ ادھر طائف کا سفر بھی ہوا، طائف میں پتھر لگے، محبوب کے غم میں مزید اضافہ ہوا، اور پھر میرے رب نے آپ کے غم کو زائل کرنے کے لیے آپ کو معراج کروائی ہے۔ اور دنیا دار ہو نا، کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، کیا کرتا ہے یار؟ اسے ٹینشن آئی ہے، اسے ذرا فرانس کا چکر لگوا دے، یہ سوئٹزرلینڈ ہو کے آ جائے، یہ کینیڈا یورپ چلا جائے۔ یعنی دنیا داروں کی جو دوڑ ہے تو زمین تک ہے نا، آ جا کے اس سے بڑھ کر وہ کر کیا سکتے۔ لیکن قسم میرے رب کی، رب نے آپ کی اور ہمارے محبوب کو جو سیر کروائی ہے وہ کائنات کے کسی بشر کے بس میں ہی نہیں ہے۔ پیغمبر سب سے اعلیٰ سے غمگین سے نا، تو رب نے آسمانوں کی سیر کا بندوبست کر دیا ہے، اور سیر بھی ایسی کروائی ہے آج تک دنیا حیران ہے اس واقعے پر، دنیا پریشان ہے اس واقعے پر۔ رات کا ایک لمحہ، ایک لمحے کا کچھ حصہ، اس حصے میں میرے رب نے محبوب سو گھر سے اٹھایا ہے، نیند سے بیدار کیا ہے، پھر آپ کو براق کے ذریعے بیت المقدس سے آسمانوں تک، اور آسمانوں سے پھر آپ کو گھر میں پہنچایا ہے۔ چند سیکنڈ کی یہ گیم اور چند سیکنڈ کا یہ واقعہ، اور صحیح البخاری کی حدیث ہے، میں ڈیٹیل سے حدیثیں بیان کروں تو وقت کم ہے۔ اشارتاً آپ گھر میں لیٹے ہوئے سے فرمایا فسقفا بسقف بیتی فخرج سقف بیتی وفرج سقف بیتی۔ 9 مقامات کا، 7 مقامات کا احادیث میں ذکر ہے جہاں سے آپ کے معراج کے سفر کا آغاز ملتا ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں، جگہ سب میں ایک ہی بیان ہوئی۔ ہر میں گھر میں سویا
کیا ہوا تھا؟ میرے گھر کی چھت پھٹی، فرشتے دو میری طرف آئے، انہوں نے مجھے بیدار کیا، بیدار کر کے مجھے بیت اللہ میں لے گئے، حتیم کے پاس مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کر دیا، دل نکالا، ایمان اور حکمت سے بھرا۔ یہ ترجمے ہیں صحیح البخاری کی حدیث کے، مسلم کی حدیث کے، اور اگر متن پڑھتا جاؤں تو وقت زیادہ چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میرا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا، فَأُوتِيَ بِطَشْتٍ مِّن ذَهَبٍ، سونے کا ایک تھال لایا گیا، اس میں زمزم کا پانی ہے، ایمان اور حکمت سے بھر کر میرے دل کو زمزم سے دھو کر میرے سینے میں رکھا گیا۔ جبریل نے سلائی کر دی اوپر سے، قسم اللہ کی، اور یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے نا، بڑی بڑی جدت آ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا، محبوب کے بطن اطہر سے کپڑا ہٹا تو کہتے میں نے وہ سلائی کے نشان دیکھے جو سیدنا جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پہ لگائے تھے۔ فرمایا جب یہ بند ہوا سینہ، مجھے اٹھایا گیا، قریب ایک جانور کھڑا تھا، فرمایا گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہے، خچر سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، فوق الحمار ودون البغل، فرمایا خچر سے چھوٹا اور پھر گدھے سے بڑا، براق اس کو کہا جاتا ہے، برق رفتار ہے، بجلی کی رفتار سے چلتا ہے۔ کہتے مجھے دیکھا نا، وہ شیخی کرنے لگ پڑا، ہلنے لگ پڑا، بدکنے لگ پڑا، چھلانگے لگانے لگ پڑا۔ جبریل کہتے ہیں براق تجھے نہیں پتا آج تجھ پر سوار کون سی ہستی ہونے والی ہے۔ قسم اللہ کی کوئی قصے کہانی بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث بڑا پڑا ہے۔ میرے پیغمبر کی شان سے، عظمت سے، عزت سے، مقام اور مرتبے سے، آپ کے اعلیٰ اور عرفہ تذکرے سے کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹی روایات گھڑنے کی، بیان کرنے کی۔ صحیح احادیث ہے تذکرے میرے پاک پیغمبر کے، فرمایا وہ براق بد کی ہلی شوخی کرتی ہے۔ جبریل کہتے ہیں تجھے نہیں پتا یہ کون تجھ پہ آج سوار ہو رہے؟ ماں راکبہ کا قدو اکرم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں براق آج تک تجھ پر بڑے لوگوں نے سواریاں کی ہیں، بڑے لوگوں سے مراد پیغمبروں نے ہی سواریاں کی ہیں، لیکن کوئی بھی جتنے بھی سوار ہوئے ہیں ان سب سے اگر کوئی عزت والا سوار ہوگا تو وہ محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ او آپ کا تذکرہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے براق نہ پسینے سے شرابوری ہو گئی، اللہ اللہ، بالکل پسینہ نکل گیا اور سکون سے کھڑی ہو گئی۔ آپ اس پہ بیٹھے، سفر شروع ہوا مسجد اقصی کا۔ آج لیٹسٹ فتنہ ہے، بعد نام نہاد مسلمان سکالر کہلوانے والے، وہ کہتے ہیں معراج تو ہوئی ہے لیکن مکہ سے آپ مدینہ گئے تھے، مکہ سے بیت المقدس نہیں گئے تھے۔ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے دلوں سے قبلہ اول کی محبت نکل جائے، یہ حق ہے اور قرآن کہہ رہا ہے الی المسجد الاقصی۔ وہ کہتا ہے اقصی مسجد کا نام نہیں ہے، اقصی کہتے ہیں دور والی مسجد کو، تو مکہ سے مدینہ کی مسجد نبوی یہ دور تھی، اسی لیے اس مسجد کا اللہ نے آپ کو نظارہ کروایا ہے۔ باطل نظریہ ہے، حق کیا ہے؟ مسجد اقصی تک محبوب پہنچے، رات میں رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور بھائیو سننا، ایک بات توجہ کریں، دماغ میں بٹھائیں، اور معراج پورے کا پورا سفر آپ کا معجزہ ہے۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل سے ابھو ہو، عقل سے اوپر ہو۔ عقل مانتی ہے رات
کی ایک گھڑی میں، ایک سیکنڈ میں، 2 سیکنڈ میں بندہ 400-500 کلومیٹر کا سفر کر جائے، وہاں پہ نبیوں کو نماز پڑھائے، تعارف بھی ہو جائے، پہلا آسمان 500 کلومیٹر، دوسرا آسمان اس سے 500 کلومیٹر، تیسرا آسمان اس سے 500 سال کی مسافت، یعنی 4500 سال کی مسافت پر میرے رب نے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ عقل کا کام نہیں ہے، اور معراج کا سارا سفر ایمانیات ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سبحان اللہ جی، رب کہتا ہے میں پاک ہوں جس نے معراج کروائی۔ مطلب کیا ہے؟ عقل دڑاؤ گے معراج کا انکار کرو گے، عقل دڑاؤ گے نہیں مانو گے معراج ہوئی ہے، عقل کا زاویہ گھماؤ گے، انکار کرو گے۔ کیا انکار بڑے بڑے لوگوں نے کیا، بھئی معراج نہیں ہے، عقل سے مانتے تھے نا۔ رب نے کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، اور عقل پیچھے کر، یہ نہ دیکھ معراج کیسے ہوئی ہے، یہ دیکھ کہ معراج کروانے والا کون ہے؟ وہ سبحان ہے، وہ رب پاک ہے جس نے محمد، سبحان اللہ، ذرا پڑھے یار، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے وہ ذات جس نے معراج کروائی ہے بعبدہ، اپنے بندے کو، عبد کو۔ اور نبی کے بڑے وصف ہیں، سب اوصاف میں سے سب سے پیارا وصف وہ عبد ہے، عبد ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عبدہ، رب کو عبد کا لفظ پسندی بڑھا ہے، یہی وجہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ کلمے پڑھتے ہو واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رب کو عبد بڑا پسند ہے، رب معبود ہے، پیغمبر عابد ہے، رب مسجود ہے، پیغمبر ساجد ہے، رب کو یہ وصف پسند ہے۔ رب کہتا ہے میری قدرت میں نے سیر کروائی، اور محبوب فرماتے جب میں براق میں بیٹھا نا تو جہاں پر نظر کی انتہا جاتی تھی وہاں پر براق کا قدم جاتا تھا۔ اتنی سپیڈ، برق، بجلی رفتار، برق رفتار، بڑی بڑی فاسٹ ٹرینیں نکل آئی ہیں یار، بڑے بڑے فاسٹ طیارے نکل آئے ہیں، بڑے بڑے جنگی طیارے نکل آئے ہیں، کتنی سپیڈ ہوگی، لیکن رب نے جو براق کو سپیڈ دی ہے، اس کی سپیڈ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ دنیا کی ٹیکنالوجی، براق تو میرے رب کی ٹیکنالوجی ہے نا۔ قسم اللہ کی، کیا منظر میں پہنچانا مسجد اقصی میں ایک ہلکا سراغ سا بنا ہوا تھا، جبریل کہتے ہیں محبوب سواری اپنی باندھے نا اس کے ساتھ، کہتے میں نے سواری باندھی تو مسجد اقصی قبلہ اول بھرا پڑا تھا یار، یہ معمولی اجتماع نہیں تھا، یہ بڑا ہی پڑا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں پہ موجود تھے، یہ رجسٹری منتقل ہونے لگی ہے۔ پتہ ہے نا یہودیوں کو تکلیف ہے، کہتے مسلمان دل سے خیال نکال دیں بیت المقدس کا، اور یہ تمہاری بھول ہے، رب نے رجسٹری کروا دی ہے میرے پیغمبر کے نام پر۔ پتہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، عیسائیوں کو بھی پیغام ہے، یہودیوں کو بھی پیغام ہے، سارے نبی کھڑے تھے، اذان ہوئی، وقت ہوا نماز کا، اور موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، سب منتظر تھے ہم مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا، اور میں نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی نماز پڑھائی مسجد اقصی میں۔ مطلب کیا ہے؟ اور یہودیوں تمہارا حق ختم ہے، عیسائیوں تمہارا حق بھی ختم ہے، آج کے بعد مسجد اقصی پر، بیت المقدس پر اگر حق ہے تو محمد کے دیوانوں کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتقال ہوا ہے کہ نہیں؟ خالی رجسٹری نہیں ہوئی،
بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے محبوب آگے ہوئے ہیں نا. اپنے دور میں تو موسیٰ علیہ السلام امام رہے ہیں اس جگہ کے، اب تو انتقال ہو چکا ہے. انشاءاللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے، دیر نہیں ہے، اللہ کی قسم جلد آئے گا. یہی ملک شام ہوگا، یہی مسجد اقصی ہوگی، یہی بیت المقدس ہوگا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور یہودیوں کے گردن کاٹتے ہوں گے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، جلد آئے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے نبیوں سے تعارف ہوا نا، تو میں نے پھر نماز پڑھائی، اور آج محبوب کو وہ اعزاز ملا ہے جو کسی بھی نبی کو نہیں ملا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رسول بھی ہیں کچھ اور پیغمبر نبی بھی ہیں، لیکن وہ سارے ہی امام ہیں. لیکن اللہ نے جو عظمت ہمارے نبی کو دی ہے وہ کسی نبی کے پاس نہیں ہے، وہ صرف امام ہیں، اور ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں. سبحان اللہ. کہتے نماز ختم ہوئی تو تھال کے اندر ایک میں برتن میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا. جبریل علیہ السلام قریب لائے، محبوب ان میں سے چوائس کریں کون سا آپ کو پسند ہے. آپ فرماتے میں نے دودھ والا پیالہ پکڑ لیا، دودھ والا پیا. آپ فرماتے ہیں جبریل کہتے ہیں محبوب آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اگر آپ شراب والا پکڑتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، بھٹک جاتی. آپ نے فطرت کو تجویز کیا ہے. انشاءاللہ دنیا چ پینی بولو پینی جنت چ کٹ نہیں کرنی انشاءاللہ. ہاں تے ڈکے کھل جانے نے سارے انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ تو قسم اللہ کی، میرا اللہ کہتا ہے میں خود پلاؤں گا. ہاں اللہ خود پلائے گا، اور ہم نے یہ پلید شراب نہیں پینی دنیا کی. انشاءاللہ جنت میں پئیں گے جو عرش والا رب پلائے گا. سبحان اللہ. اور میں نے پی لی، وہ براق وہیں پہ بندھی، مجھے آسمانوں پہ چڑھایا گیا. کیسے چڑھے؟ کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعد نے کہا براق پہ گئے، سیڑھی لگی. اور بھائی کیوں تکلف کرتے ہو جب شریعت نے تذکرہ نہیں کیا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے تکلف کرنے کی؟ اور جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، ثم اریجا بھی اوپر چڑھایا، چڑھ گئے آسمانوں پر. پہلا آسمان دستک ہوئی دروازے پر. فرشتے نے پوچھا لمبی بات ہے کون ہے؟ جبریل کہتے جبرائیل. میں جبرائیل ہوں. اس سے سبق ہے کسی کے بھی گھر جائیں، اپنے بھی گھر جائے تو کوئی اندر سے پوچھے کون ہے تو کیا کہنا ہے؟ میں. کیا کہنا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں آیا نا محبوب کے گھر میں علیہ السلام، دروازے پہ دستک دی تو محبوب نے پوچھا من انت، کون ہے؟ کہتے میں نے کہا انا، میں. تو محبوب کو غصہ آیا، اور میں انا یہ کیا ہے؟ انا میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام لو، یہ سنت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ محمد ہیں. ذرا پڑھیں پھر پڑھیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خود آئے ہیں کہ ان کو بلوایا گیا ہے؟ فرمایا خود نہیں آئے، بن بلایا مہمان تو پھر زحمت ہوتا ہے نا. یہ خود نہیں آئے، رب نے بلایا. آپ آئے. آدم علیہ السلام بیٹھے تھے، ابا جان ہے نا اربوں مسلمانوں کے، اربوں لوگوں کے ابا جان حضرت آدم. ان سے ملاقات ہوئی، دائیں دیکھے تو ہنسیں، بائیں دیکھے تو روئیں. جبریل یہ کیا منظر ہے؟ بائیں وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائے گی، دائیں وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی. دیکھے تو ہنسے، دعائیں دی بیٹوں کو. دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات. تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات. چوتھا آسمان حضرت ادریس سے ملاقات. پانچواں آسمان حضرت ہارون سے ملاقات. چھٹا آسمان حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی نا. آپ آگے جان لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، آنکھوں سے آنسو ہے. میں کیوں رو رہے ہیں؟ میں حسد سے نہیں رو رہا، خوشی سے رو رہا ہوں. یہ میرا بھائی ہے، دنیا میں میرے بعد گیا ہے،
اس کی امت میری امت سے زیادہ اور پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ رشک کر رہا ہوں، رشک کہا رہا ہے مجھے یہ کیسا میرا پیارا بھائی ہے، گیا بعد میں ہے، امت زیادہ بھی اور پہلے جنت میں جائے گی۔ آگے بڑھے، ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک نقطے کی بات ہے یار، پیغمبر تو تقریباً 1.25 لاکھ ہے، 1.25 لاکھ ہے، تو یہ 8 نبیوں سے ملاقات کیوں کروائی؟ پیغمبر تو 1.25 لاکھ ہے، ان میں سے صرف 8 کیوں چنا ہے؟ بڑا پیارا جواب لکھا ہے شارحین نے، کہتے ہیں یہ سارے نبی وہ ہیں ان سے ان کی قوموں نے جو سلوک کیا ہے وہ سارے سلوک محمد مصطفیٰ سے بھی کیے گئے ہیں۔ اس لیے رب نے دکھایا ہے، حضرت آدم تو بابا جان ہے، حضرت یحییٰ کو اور عیسیٰ کو ان دونوں کے مخالف تھے، یہودی قتل کرنے کا ارادہ کیا، میرے پیغمبر کے بھی مخالف تھے، یہودی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تیسرا آسمان نے بے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، پتہ ہے نا بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، قتل کا ارادہ کیا۔ محبوب ایک وقت آئے گا آپ کا چچا ہوگا، رشتہ دار ہوں گے، برادری ہوگی، تعلق والے ہوں گے، وہ بھی قتل کرنے کا پلان بنائیں گے، آپ کو نکالا جائے گا۔ حضرت ادریس کو قوم سے نکالا گیا، آپ کو نکالا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کو اذیت دی گئی، آپ کو دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، قوم سے نکالا گیا۔ ان نبیوں سے جو ہوا ہے، محبوب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، قومیں آپ سے بھی ویسا سلوک کریں گی، اور آپ نے ان نبیوں سے بڑھ کر صبر بھی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بابا جی ابراہیم علیہ السلام، حدیث ہے نا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ بیت اللہ بناتے ہوئے کہا تھا نا بابا جی نے، ابراہیم علیہ السلام نے، یا اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کے لیے امام اور خطیب چاہیے، تو رب نے وہ ہزاروں سال بعد دعا کو مستجاب کیا ہے، اور اس دعا کو محمد مصطفیٰ کی صورت میں عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کہا کرتے تھے الہنیا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، تو اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا میرے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جائیں گے نا تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا ہے۔ یار کیسی بات ہے، کیسی بات ہے، آپ کی کوئی عظمت معمولی تو نہیں ہے، اب امت کو کہا ہے نا، تو آج بھی جو امت ہے اس امت کو سلام بھیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ساتھ ایک پیغام بھی دیا ہے کہ جنت کی کچھ زمین تو وہ ہے جو الاٹ اللہ نے کرنی ہے تب رجسٹری ہو جانی ہے، اچھا کچھ وہ ہے جو اللہ نے وسیع چھوڑی ہوئی ہے اور تمہارے اوپر ہے، جس نے جتنی لینی ہے لے لے، جس نے جتنی، اور جن نے جنی ولنی ہے وال لوے، کھلی آپشن ہے، کھلی، کیونکہ جنت کی تو زمین بڑی وسیع ہے نا، سارے جنت میں چلے جائیں تو پھر بھی جنت کی زمین بڑی وسیع ہے۔ آخری جنتی کو اللہ نے یہ پوری دنیا کی جتنی زمین ہے اس سے 10 گنا زیادہ جگہ تو اللہ نے آخری جنتی کو دینی، پہلوں کا کیا ہوگا؟ اور کچھ زمین وہ ہے بھئی اتنے سرسائیاں دی لڑائی تے مرلیاں دی لڑائی، پیو پتر نہ لڑدا پیا، سرسائیاں مرلے، اللہ کہتا ہے ان جھگڑوں کو چھوڑ، جنت کی زمین بڑی قیمتی ہے، وہ وی آئی پی پلاٹ ہیں، وی آئی پی پلاٹ ہیں، تو اس کو چھوڑ، وہ جنی ولنیاں او ول، تو وہ کیسے اس کی رجسٹری ہوگی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آپ اپنی امت کو کہیں وہ پڑھا کریں سبحان اللہ، پڑھو، یہ میرا مطلب ہے کلیاں تو ود جگہ تھوڑے نام لگ جانی تے پڑھ دے کیوں نہیں تسی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ محبوب کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
اپنی امت کو کہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا، الحمدللہ پڑھے گا، لا الہ پڑھے گا، اللہ اکبر پڑھے گا، اللہ جنت میں ہر کلمے کے بدلے ایک درخت لگائے گا۔ درخت کتنا بڑا ہے؟ اور میں 100 سال تک تیز دوڑنے والا گھوڑا دوڑتا رہے گا، لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر پڑھیں گے سارے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ اور تھوڑی جی رجسٹری کرا جو نا، جمعہ پڑھ دیں تو باقی پھر کراندے رہے آجے سبحان اللہ الحمدللہ۔ قسم اللہ کی میرا رب آسمانوں پہ خوش ہو رہا ہے، ہاں خوش ہو رہا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رب کی تعریفیں بھی کرتا جا، اس کی ثنائیں بھی بیان کرتا جا، وہ خوش بھی ہو جائے، جنت کی الاٹمنٹ بھی کر دے، جگہ بھی عطا کر دے۔ اور میں اس سے اوپر 7 آسمان گزرے، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، کلمے چل رہی تھی، لوح محفوظ میں لکھا جا رہا تھا۔ محبوب فرماتے میں نے اپنی کانوں سے وہ آوازیں سنی ہیں جو لوح محفوظ میں کلمے چلنے کی آواز آ رہی تھی، آوازیں سنی۔ ایک اور نکتہ ہے، سارے نبی نیچے، سارے نبی بولے سارے نبی، آپ سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش، عرش پہ میرا رب ہے، سب سے اوپر میرا اللہ ہے، میرے اللہ کے نیچے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے، اور میرے پیغمبر کے قدموں کے نیچے رب نے کل کائنات کو کر کے بتایا ہے۔ اور رب کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کی عزت، مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، قسم اللہ کی اس نبی کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ اور بولو کوئی ضرورت ہے؟ اور یہ دن چڑھا ہوا نا سورج، کوئی دیا جلاتا پھرے گا تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ میرے پیغمبر کی نبوت کا سورج چمک رہا ہے، ہمیں نہیں ضرورت کسی اور طرف دیکھنے کی، کوئی ضرورت نہیں۔ محمد الرسول اللہ اللہ عرفہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، بات لمبی ہو جانی یار۔ 3 گفٹ ملے، کتنے 3 گفٹ۔ اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، اللہ کو آنکھوں سے دیکھا، یہ مسئلہ حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ماں عائشہ کہتی ہیں وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، بخاری کی حدیث، وہ بندہ جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ معراج کی رات محبوب نے رب کو دیکھا، یہ جھوٹا ہے۔ اور جو تذکرہ دیکھنے کا ہے وہ اصلی حالت میں ایک مرتبہ حضرت جبریل کو دیکھا جب پہلی وحی آئی، اور دوسری مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا جب سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، تب جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ ذو مرتین فاصطفیٰ، دوسری مرتبہ دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ اور پھر اور بھی بڑے دلائل ہیں، اللہ کہتے ہیں فَأَوْحَا، میں نے وحی کی، کیا کیا؟ ڈائریکٹ ہو تو کلام ہوتا ہے، وحی کی اپنے محبوب کی طرف۔ 3 گفٹ ملے وہاں پہ۔ آپ کی امت کا جو بندہ شرک نہیں کرے گا پکا جنتی ہے، پکا جنتی ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچا دے، ہماری اولادوں کو بچا دے، اللہ بچا دے، سب کو بچا دے، ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو بچا دے، سب کی حفاظت فرما۔ جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور اگر گناہ گار ہوا نا تو لٹر پلیٹ ہوگی جہنم میں، سزا لے گا، اپنے گناہوں کی کلیئر کر کے پھر جائے گا۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ جہنم کے جھونکے سے بھی بچا دے، وہ جھونکا بھی اس کا ایسا ہوگا کہ وہ ناقابل برداشت ہے۔ اللہ ہمارے سارے مسلمانوں کو، سب کو اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، اللہ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے۔ اور میں دوسرا گفٹ آپ کے لیے محبوب رب نے یہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں ہیں، کتنی؟ اچھا کتنے میرے بھائی ہیں جن کو یہ زبانی یاد ہے؟ تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ یار دنیا میں کاروبار کے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہو؟
کتنی پلاننگ کرتے ہو؟ خدا کا واسطہ قسم اللہ کی، آپ یہ اندازہ لگانا پورا قرآن زمین پہ جبریل لے کے آئے ہیں۔ ان 2 آیات کا گفٹ دینے کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو آسمانوں پہ بلایا، کوئی معمولی تو نہیں نا۔ انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ اگلے ہفتے تک کا آپ کا سبق ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، اور فائدہ کتنا ہے؟ مال جان اولاد جسم کی سیفٹی کی گارنٹی دی ہے کس نے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں جو سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات پڑھ لے، کوئی ضرورت نہیں۔ میرے سچے نبی نے کہا گارنٹی ہے، رب اس کو کافی ہو جاتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ اور تیسرا 5 نمازیں کتنی پڑھتے ہیں نا سارے میرے بھائی؟ نہیں سستی ہو جاتی ہے کچھ سے، ہے نا، کچھ سے ہو جاتی ہے، تو جن سے ہو جاتی ہے وہ آج وعدہ کر لینا، یہ صرف چسکا ہی نہیں نا ہم نے میرا آج کا لینا، کوئی ساتھ سبق بھی تو جانا چاہیے نا۔ انشاءاللہ سارے بھائی پڑھیں گے، اللہ سے وعدہ ہے، اللہ سے، اللہ کے گھر میں کر رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑنی، با جماعت پڑھنی، سارے پڑھیں گے یار، سارے بولیں گے تو پھر بات آگے جائے گی۔ وہ پیچھے والا محلہ نہیں مجھے نظر آ رہا، کوئی جذبات کا اظہار نہیں ہوگا، سارے پڑھیں گے نا جی۔ اللہ آپ کو برکتیں دے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی ملاقات ہے نماز۔ اور پتہ کیا ہے، کوئی اس کا اور نقطہ ہے، آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا بیت المعمور، بیت اللہ کے بالکل اوپر، 7 آسمان کے اوپر اللہ کا گھر، وہ بیت المعمور ہے۔ کہتے میں نے فرشتوں کو دیکھا، کچھ قیام میں تھے، کچھ رکوع میں تھے، کچھ سجدے میں تھے، کچھ تشہد میں تھے۔ جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رب کو قیام پسند ہے، رکوع پسند ہے، سجدہ پسند ہے، تشہد پسند ہے۔ اللہ نے ان ساری حالتوں کو نماز میں جمع کر کے میرے پیغمبر کو گفٹ عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں گے سارے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ ہماری اولادوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ کرنا، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، سب کوئی نمازی بنا دے۔ یہ گفٹ ملے تو آپ باتیں بڑی لمبی، پھر آپ جنت بھی گئے ہیں، پھر جنت میں حضرت عمر کا محل دیکھا ہے۔ کس کا؟ وہ بولو تو صحیح، وہ 1.5 لاکھ کے قریب سے آبا ہے، محل کس کا دیکھا ہے؟ اور یار سارے ہی بولو کس کا دیکھا ہے؟ قسم میرے اللہ کی، رب نے پیغام دیا ہے صحابہ کی عظمت کا، میرے عمر کو دیکھا ہے۔ پتہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے کہا تھا میرے صحابیوں میں سے اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو عمر بنتے۔ عمر وہ ہے، عمر جب تو بولتا ہے تب آسمانوں پہ رب بولتا ہے، جو تو کہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے۔ میرے عمر کا محل کہاں پہ دیکھا ہے؟ اور میرے پیغمبر کے سارے صحابہ جنتی ہیں، بولو سارے صحابہ، یار سارے صحابہ۔ فتح مکہ سے پہلے والے بھی جنتی ہیں، فتح مکہ سے بعد والے بھی جنتی ہیں۔ اور جو پیغمبر کے کسی صحابی پہ تان کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، برا کرتا ہے، اب بھائیو یاد رکھنا ہر صحابی نبی وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، اور یہ حق ہے، حق ہے۔ سب صحابہ قسم اللہ کے ان کے جھگڑے ہوئے ہیں تب بھی وہ آپس میں ناراض ہوئے تب بھی وہ، جب رب کہتا ہے میں نے جنت دی ہے تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ حق ہے محمد الرسول اللہ۔ چلو پھر اس کے بعد آپ جہنم بھی دیکھی، اور وہاں پہ زانیوں، بدکاروں کو، سود خوروں کو، پھر دیکھا آپ نے غیبت کرنے والوں کو، ان کا انجام دیکھا۔ اللہ میں انہیں گناہوں سے بچائے۔ پھر وہاں سے آپ واپس پلٹے۔ یہ اختصار بہت کر رہا ہوں، وقت بھی بس اوپر ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ بھی ایسا ہوتا ہے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال جبریل کو آپ راستے میں کہہ رہے تھے جبریل جا تو رہا ہوں واپس، اس بات پہ یقین کون کرے گا؟ ہے یقین جبریل یہ رات کے لمحے میں ہو رہا ہے تو کون یقین کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ حدیث میرے پیغمبر کی علیہ السلام، جبریل کہتے ہیں یصدقو کا
ابو بکر وہو صدیق. ہائے ہائے سبحان. اور میرا ابو بکر صرف زمین پہ صدیق نہیں ہے، میرے اللہ کی قسم ہے، آسمان کے سارے فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے. فرمایا آپ گھبرائے نا، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا. میں واپس آیا، مشرکین مکہ کو بتایا تو ابو جہل نے تو تماشا ہی لگا دیا. شریکان دے ہاتھ گل تے آئے، شریکان دے ہاتھ گل آئے تو پھر میرا مطلب ہے گھٹ کون کردا جے. پورے مکے میں نشر کر دیا اور باغا باغا جاتا ہے میرے صدیق کے باس رضی اللہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ، تجھے اگر کوئی کہ بھی رات کے اس پیر یہ ہوا تو مانے گا؟ اس نے کہا پہیلیاں نہ بجھا، یہ بتلا کہ کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل کہتا ہے تیرے یار نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم اللہ کی میرے صدیق کہتے ہیں فَإِن قَالَهَا وَهُوَ صَادِقٌ. اگر میرے پیغمبر نے کہا ہے تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے کہ محمد نے سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ کچھ تو سوال ہیں، ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں. کچھ دعائیں ہیں، دعائیں انشاءاللہ جمعے کے بعد بھی کرتے ہیں. ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، جامعہ کے بڑے محب بھی ہیں اور بڑے پیارے بھی ہیں. پریشان تھے کافی زیادہ اور دعا کی بڑی تاکید کر رہے تھے. اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، ان کی بھی اور جتنے میرے بھائی دوست بزرگ بیٹھے ہیں کوئی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی دور کر دے. ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے پلاٹ پہ قبضہ ہوا ہے، شریف النفس بھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے. ایک اور بھائی بھی ہیں، ان کے پلاٹ پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے ایک بھائی نے، اور پھر زیادتی بھی کرتا جا رہا ہے، کوئی ڈیرے دار بھی، کوئی قابو بھی نہیں آ رہا. تو اللہ اوپر تو طاقت والا ہے، ہمارے اس بھائی کی بھی مدد فرما دے، اللہ پریشانیاں دور فرما دے. کیا مرد عورت کو طلاق دے کر اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے؟ بھائی طلاق کی ایک قسم ہوتی ہے رجی طلاق ہو تو اس میں اگر تو عدت کے دوران ہو تو رجوع ہوگا، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے. مثال ایک طلاق دی ہے یا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ ایک طلاق ہے. ایک طلاق ہو 3 حیض کے دوران اس بندے نے اگر رجوع نہیں کیا، 3 حیض سے زیادہ وقت گزر چکا ہے تو اس کو طلاق ہو چکی ہے، اس کی عدت بھی گزر چکی ہے. اب دوبارہ اگر وہ میاں بیوی ملنا چاہیں گے تو وہ آپس میں باقاعدہ نئے سرے سے نکاح کریں گے، تو اس صورت میں جائز ہے. 3 طلاقیں سنت کے مطابق اگر ہو جائیں تو خامد بیوی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا دوبارہ، الا یہ کہ عورت آگے شادی کرے حلال طریقے سے. یہ حلالہ حرامہ ہے اور یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، حرام ہے یہ. تو سنت کے مطابق دستور کے مطابق بیوی اگر نکاح کرے، وہ نکاح جو ہے آگے نبھائے، خامد فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے خامد کے پاس آ سکتی ہے. کیا لڑکی کے والدین لڑکی کی زبردستی کی شادی کر سکتے ہیں؟ بالکل ناجائز ہے، قطعاً جائز نہیں. باپ ماں بیٹی پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، یاد رکھنا. لڑکی والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی.
اور والدین بھی لڑکی پر اپنا جبر مسلط نہیں کر سکتے. افہام و تفہیم اس کے لیے بہت ضروری. کو لڑکی آپ کے پاس آئی، میرے ابو جی نے میرا زبردستی نکاح کیا ہے، تو آپ نے وہ نکاح ختم کروا دیا تھا، ہمیں وہ نکاح فسخ کرو اگر اس کی مرضی کے بغیر ہے. تو یہ ضروری ہے لڑکی کا رضامند ہونا. ہمارے یہ جو سسٹم چلتا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. جہاں لڑکی راضی نہ ہو وہاں پہ شادی نہیں کرنی چاہیے. کیا اہل حدیث ہونا ہی ضروری ہے؟ سنی بریلوی شیعہ بھی تو ہو سکتے ہیں. بھائی جو قرآن و سنت کا پابند ہے نا انشاءاللہ وہ اللہ کی جنت میں جائے گا. بس یہ بات یاد ہے، جو قرآن و سنت کا پابند ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث ہو کر کہلوا کر قرآن و سنت کی مخالفت کرے گا تو اہل حدیث کہلوانا اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. بھی اہل حدیث ہو کے وہ تویز پہنتا جائے، سود کھاتا جائے، حرام کرتا جائے، بہنوں بیٹیوں کے حصے کھائے تو نہیں. قرآن و سنت کی پابندی ضروری ہے، وہ ضروری ہے. قرآن و سنت کی اتباع، کسی کی تقلید نہ کرے، شرک نہ کرے، ڈائریکٹ قرآن و سنت کی اطاعت کرے. انشاءاللہ نام کوئی بھی ہوگا اللہ جنت میں ضرور داخل کرے گا. کیا ختم کھانا جائز ہے؟ ایک تو یہ ختم ہوا ہے نا 22 کو، بالکل ناجائز ہے. اس سے ابھی رسول حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی میں کنڈے انہوں نے نکالے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں بریلوی بھائیوں پہ، قسم اللہ کی وہ اس جرم میں ان کے شریک کار ہوتے ہیں. سنت کے خلاف کوئی بھی کام ہے نہیں شریک ہونا اس میں قطعا. اب میت والے گھر کھانے کا مسئلہ ہے. اب ویسے تو وہ ختم تو نہیں نہ پڑا، صحابہ کہتے ہم نہیں کھاتے تھے، بلکہ ہم ایسے اس کو نجائز سمجھتے تھے جیسے نوحہ نجائز. تو بچیں ان کاموں سے، یہ بالکل خلاف شرع. اگر خالہ کی اولاد نہ ہو تو اسے اپنی اولاد دینا جائے. بھی اولاد تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، خالہ کو بھی دے سکتے ہیں، چچی کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی نہیں. شکیل بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جمعے کے بعد آپ سے التماس ہے کہ جمعے کے بعد ہمارے گھر اور کاروبار کریے انشاءاللہ جی. اللہ برکت دے، گھر میں رحمت فرمائے. ماں کے مرنے کے بعد ماں کا جوتا کسی کو نہیں دیتے، بلکہ جوتے پر ہاتھ رکھ کے جو کام کریں وہ فوری قبول ہوتا ہے. یہ بس نا ایک رسم اپنی کہہ لیں، اس سے بچنا چاہیے. مسنون عمل اختیار کریں. رب ارحمہما پڑھیں، ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعائیں کریں. مسنون عمل اختیار کریں، ایسی جو چیزوں سے بچیں، یہ ٹھیک نہیں. اکثر لوگ مساجد میں بغیر ٹوپی کے ہوتے ہیں اور نماز بھی ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اور اکثر لوگ تکبیر کے لیے، یا سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ بھائی ٹوپی پہن لی جائے تو اچھا ہے، پہن لی جائے تو لیکن جو نماز کے لیے لباس ضروری ہے یہ اس کا حصہ نہیں. 2 کپڑے، یہ تن کی قمیض اور شلوار، یہ نماز کے لیے محبوب نے فرض قرار دی ہے. یہ پہن لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پہنتے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی نماز کا اجر کم ہو گیا ہے. پہنے تو یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے پیاری، یہ ٹھیک ہے. نماز میں اگر سورۃ فاتحہ کی آیت 2 بار پڑھ لی، یہ عمدن نہیں ہونا چاہیے. عمدن نہیں ہو تو اگر بھولے سے ہو گیا تو اس کے لیے سجدہ تلاوت کی یا سجدہ سہو کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہے. نماز میں بہت خیالات اور وسوسے آتے ہیں. سب سے پہلے تو نماز کا ترجمہ یاد کریں. جس کو نماز کا ترجمہ نہیں نہ آتا ہوتا تو وہ نماز میں پھر کاروباری کرتا ہے، نماز میں یہ ایسے عمل کرتا ہے. تو بہرحال نماز کا ترجمہ یاد کریں. پھر بھی اگر وسوسہ آئے تو حدیث مصطفیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ آپ جس جگہ پہ بھی ہیں، رکوع میں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بائیں طرف تھوڑا سا اس طرح تھوڑی سی توجہ کر کے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دیں، تھو کر دیں. تھوک نہیں پھینکنا. تو بون بنا تو وہ نہ ہو نماز پڑھ رہے ہو اور ساتھ والے پہ تھوک پھینکا ہو تو وہاں پہ کوئی اور ہی سسٹم چلا ہو. تو تھوک نہیں پھینکنا، وہ تھتکارنا ہے 3 مرتبہ. یعنی وہ شیطان کو تھو لگے گا تو محبوب فرماتے ہیں بھاگ جائے گا. صحابی کہتے ہیں مجھے شیطان تنگ بڑا کرتا تھا، تو جب سے میں نے اس سنت پہ عمل کیا دوبارہ میرے قریب ہی کبھی نہیں آیا. مجھے نماز میں بڑی لذت آتی تھی. مکروہ کیا ہے بھائی؟ مکروہ وہ کام حرام نہیں ہوتا، لیکن اس کا نہ کرنا اچھا ہوتا ہے. اس کو کر لینا ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس کو مکروہ کہتے ہیں. وضو میں گردن کا مسا نہ کرنے کی کوئی حدیث؟ بھائی گردن کا مسا تو حدیث میں ثابت ہے. آپ یہ پیشانی سے شروع کرتے اور یہ اپنی گدی تک لے جاتے. یہ گدی جو ہے پیچھے والی ہڈی ہے، تو جب اس ہڈی تک آپ جا رہے ہیں تو گردن کا مسا تو ہو رہا ہے، وہاں سے پھر آپ واپس آئیں. تو یہ جو ہے نا یہ کر کے، اور یہ واللہ العظیم یہ دین میں اضافہ ہے. سارے میرے بھائی بیٹھے یہ دین میں اضافہ ہے، یہ نہیں کرنا. ہاں ویسے گدی تک لے جائیں تو گردن کا مسا ہو جاتا ہے، وہاں پہ واپس آ جائیں آپ کا مسا مکمل ہے. یہ
یہ کرنا اور یہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ والدین وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔